ہیروائن اور سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنائے گی تو پھر یاد رکھنا جیسے ہر بھورا پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کر بھاگ جاتا ہے، ویسے ہر مرد تمہیں تختہ مشق بنا لے گا اور پھر وہ تمہاری آبرو سے اس طرح کھیلے گا کہ نہ دنیا کی رہو گی نہ آخرت کی رہو گی۔ اللہ اکبر! جن عورتوں کے ہاتھ میں کبھی تسبیح ہوا کرتی تھی، اب ان عورتوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ انٹرنیٹ پر ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں، یہی تباہی کچھ کم نہ تھی کہ تم انٹرنیٹ کی لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب تو لڑکیاں بھی فیس بک پر جو ہے معاذ اللہ اجنبی مردوں سے، کوئی انگلینڈ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی افریقہ میں، کوئی ہند میں، کوئی سندھ میں، خدا جانے کہاں کہاں فیس بک پر صرف لڑکے کا چہرہ دیکھ کر کے، اس کے فکرے دیکھ کر کے، اس کی ڈائلاگ بازی دیکھ کر کے لڑکیاں یہاں سے محبت کر بیٹھی ہیں اور اس کے بعد شادی کے پلان بن رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، یاد رکھو ایک مسلم بیٹی اتنی بے غیرت تو نہیں ہوتی آج جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، وہ اور مذاہب کی بیٹیاں ہوگی جو اپنے رشتے خود ڈھونڈتی ہے، میرے مذہب اسلام کی بیٹیاں ابھی اتنی مجبور نہیں ہوئی۔ ارے کسی کنیز کو بیچنے کے لیے بھی کوئی آقا بازار میں آتا ہے، کنیز سے بدترین تو مت ہو جاؤ۔ کیا تم نے کبھی تاریخ میں پڑھا کہ کوئی کنیز اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تنہا بازار میں آ گئی؟ جب کنیزیں خود کو بیچنے کے لیے تنہا بازار میں نہیں آتی تو تم فیس بک اور انٹرنیٹ اور پارکوں میں اپنے رشتے ڈھونڈنے کیسے نکل گئی؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور خود سے جو رشتے تلاش کیے جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ رشتے ماں باپ اور تجربے کار سرپرست تلاش کرتے ہیں، اسی لیے ہماری بیٹیاں شادی سے پہلے عزت کے ساتھ گھر میں رہتی ہے، سسرال جاتی ہے تو عزت کے ساتھ جاتی ہے، اور زندگی گزارتی ہے تو شوہر کی عزت کے ساتھ گزارتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلو۔ دنیا تمہیں جانوروں سے بدترین کر دینا چاہتی ہے اور اسلام تمہیں فرشتوں سے بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ میرے رسول نے تو قوم کی بیٹیوں کو کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کے مرتبہ عطا فرمایا۔ قربان جس رسول نے تمہاری عزت و حرمت کو کعبے سے بلند کیا ہے، تم کردار کے اعتبار سے کس قدر گرتی چلی جا رہی ہو۔ میری وہ قوم کی بیٹیاں جو کل تک فیس بک پر رہتی تھی یا اب تک رہتی تھی، مجھے امید ہے وہ توبہ کرے گی۔ میری بہن تو انٹرنیٹ پر اپنا فیس لے کر کے پہنچ گئی، میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ تو اپنا چہرہ اپنے چچا کے بیٹے کے سامنے کھول نہیں سکتی، تو ہزاروں مردوں کے سامنے کہاں بے نقاب ہو گئی۔ اور سن لے، جب تک قوم کی بیٹی کنیز فاطمہ بن کر رہے گی اس کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی، اور جب قوم کی بیٹیاں ہیروائن اور سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنائے گی تو پھر یاد رکھنا جیسے ہر بھورا پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کر بھاگ جاتا ہے، ویسے ہر مرد تمہیں تختہ مشق بنا لے گا اور پھر وہ تمہاری آبرو سے اس طرح کھیلے گا کہ نہ دنیا کی رہو گی نہ آخرت کی رہو گی۔ اس لیے میری بہن، اللہ نے حسن دیا ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ارے نادان میری بہن سن، ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر حضور مفکر اسلام اکثر فرماتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے اسے اللہ پیدا کرتا ہے اور وہ بہت پائیدار ہوتی ہے۔ کتنی پائیدار ہوتی ہے؟ دوسرے مذاہب کے لوگ تو خود کی بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور افیئر کرتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کا حال یہ ہے
کہ بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو بھی شوہر اس سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے شادی کے پہلے دن اس کے دل میں محبت تھی. بلکہ میں یہ اس سے بڑھ کر کہوں تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے پہلے دن جو محبت تھی اس سے زیادہ محبت بڑھاپے میں پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے دادی دادا کی مثالی محبتوں کو اپنے بچپن میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. وہ منظر اس وقت بھی ذہن میں گھوم رہا ہے کہ کہیں جانا ہے تو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, کھانا ہے تو ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں, پوتا پوتی کو لے کر ساتھ ساتھ کھلا رہے ہیں. گویا کہ آج بھی محبتوں کا یہ ماحول تم دیکھ سکتی ہو, لیکن کب؟ جب یہ شادی کے بعد محبت پیدا ہوگی. بلکہ نادانوں, میرا مذہب تو وہ مذہب مہذب ہے, بڑھاپا تو بڑھاپا ہے. میرے مذہب میں تو بیوی مر بھی جاتی ہے, انتقال بھی کر جاتی ہے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت رہتی ہے. اس کا ثبوت میں کہیں اور لے جا کر پیش نہیں کرنا چاہتا, بلکہ میں تمہیں اپنے ہندوستان میں بتا سکتا ہوں. وہ ہندوستان میں عجوبہ بن کر کے جو تاج محل کھڑا ہے نا, وہ ایک مرحوم بیوی کی محبت کی داستان سنا رہا ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ممتاز کے جیتے جی تاج محل نہیں بنا؟ شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ نے ممتاز کی موت کے بعد جو ہے برہان پور میں آہو خانہ بھی بنایا اور آگرہ میں تاج محل بھی بنایا. نادان, میرا مذہب اتنا مہذب ہے کہ بیوی کو مرنے کے بعد بھی فراموش کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر بیوی انتقال بھی کر جائے اور آدمی دوسری بیوی کر لے تو بھی اسلام بتاتا ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے گا, اس کی وفاداریوں کا ذکر کیا جائے گا, اس کی محبت کی داستان کو دہرایا جائے گا. ارے جو مذہب محبت کے بعد موت کے بعد بھی بیوی کی محبت کو فراموش کرنے کی اجازت نہیں دیتا, تم اس مذہب سے بیزار ہو رہی ہو اور انگریزوں کے طریقے میں جا رہی ہو, سیریل کے راستے میں جا رہی ہو. کیا تم نے نہیں سنا کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا اور ان کے بعد اللہ نے حضور کو ایک سے ایک بیویاں عطا فرمائی, تب بھی میرے رسول اماں خدیجہ کی شان بیان کرتے تھے, امی شان خدیجہ کے مرتبے بیان کرتے اور کتنا بیان کیا. اگر کبھی بکری ذبح کر دی تو پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں گوشت جا رہا ہے اور بعد میں دوسروں کو مل رہا ہے. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے. دراصل تمہارے مذہب کا حسن تمہیں نہیں معلوم, اس لیے کہ تم نے کبھی مذہب کو پڑھنے کی کوشش, تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے مذہب کو پڑھنے کا, تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے مذہب کو پڑھنے کا. یہاں تو سب کچھ ٹی وی سے لینا چاہتے ہیں, ٹی وی سے ہی سب کچھ ملتا تو یہ تباہی نہ ہوتی. یہ تو سب تباہی مچ رہی, دوسروں سے سب لینا چاہتے ہیں. ارے نادان, ان مذاہب کی طرف کہاں جا رہی ہے جو خدا کہلا کر بھی اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ان مذاہب کی آوارگی کی طرف کہاں جا رہی ہے؟ اس مذہب کے تقدس کی طرف کہ امام الانبیاء ہو کر بعد وصال بھی اپنی بیوی کے تذکرے کرتے ہیں, ازواج مطہرات کے سامنے کرتے ہیں. مولا علی جیسا ہو کر اپنی بیویوں کے گیت گاتے ہیں, گن گاتے ہیں, ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. صدیق اکبر کو دیکھو, وہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. اور بہترین شوہر اگر ملے گا تو اسلام میں ملے گا. آج میری قوم کی بیٹیاں یہ بھی سوچ رہی ہے بڑی معذرت کے ساتھ, مسلم لڑکوں میں کیا رکھا ہے, یہ تو ایک رسم ہو گئی اور اب تو قوم کی بیٹیاں غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ رہی. یاد رکھ میری بہن, یہ اجتماع میں جو بچیاں وہ ایسی نہیں ہیں, لیکن چونکہ ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, خدا جانے کس بیٹی کے دل پہ بات لگ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے تو قوم کی بیٹیاں یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو کسی غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ لیں, اور اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے میں اسے مسلمان بناؤں گی پھر اس کے ساتھ نکاح کروں گی. سن, جو اللہ کے لیے مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسلمان رہتا ہے, اور جو شادی کے لیے مسلمان ہوتا ہے وہ بعد میں پھر بھی جاتا ہے اور تجھے دھوکہ بھی دے جاتا ہے. اس لیے کسی کے جال میں نہ آنا, اور کافر مشرک تیرے
تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ ارے جو خدا کا وفادار نہ ہوا وہ تیرے ساتھ میری بہن کیا وفا کر سکتا ہے؟ دراصل تم نادانی کر رہی ہو. یہ ایک ایسی لعنت اور نحوست ایجاد کر دی گئی ہے ٹی وی سیریل انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ مذہب کی بیزاری دل و دماغ میں اتنی بھر دو تاکہ قوم کی بچیاں آبادی کی طرف جائے. ارے جو 10,000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس ماں نے موت اور زندگی سے لڑ کر تمہیں جنم دیا ہے اس ماں کے سامنے بھی کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے؟ اپنے پیروں کے تو پیر چومے ہیں، کبھی ماں باپ کے بھی قدم چومے؟ علماء کے پیچھے بھاگا تقریر سن کر کے ہاتھ چومنے کے لیے، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ جو آخری روایت پڑھنی ہے وہ یہ ہے، اب دل کے کانوں سے پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ آخری حدیث یاد کر لیں، اور بہت دردناک ہے. اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام، اور نمبر دو حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا ہے اس کی بے مثال ایک تصویر آپ کے ذہنوں پر ابھر آئے گی. تصورات کی دنیا میں چلے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز مجھے اتنا غمگین نہ کرے گی، ماں باپ کے نافرمانوں کی خصوصی توجہ. یاد رکھنا کلمہ اپنی جگہ ہے، نمازیں اپنی جگہ ہے، عبادتیں اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. یہ چرری پڑے ہوئے چہرے جب تک گھر میں موجود ہیں ان کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اے لاؤبالی جوانوں، میری قوم کے لاؤبالی جوانوں سن لو، اچھی طرح سن لو، غور سے سن لو. کسی کا خوبصورت مکھڑا دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں ملتا جو ماں باپ کے چرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے. اللہ اکبر. میں کب والے چہروں کی دیوانگی کرنے والوں ان چرری پڑے ہوئے چہروں کی قدر کر لو. جس دن یہ چہرے قبر کے پردے میں چھپ جائیں گے اس وقت تم منتیں کرو گے تو بھی یہ چہرے کبھی خواب میں نظر نہیں آئیں گے. بڑے قیمتی ہیں یہ چہرے، ان چہروں کی بڑی عظمت ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا. لیکن یہاں محدثین کی بات عرض کر دوں، ہر بیٹے کو مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا ماں باپ کو دیکھنے سے، ہر بیٹے کو نہیں، اسی بیٹے کو ملتا ہے جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جو ماں باپ کی فرما برداری، جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ نہ دے. یا ہمارے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں اگر کوئی منکر اسلام رمضان شریف میں مرے گا تو کیا رمضان شریف میں مرنا اس کو فائدہ دے گا؟ بولو نہیں دے. اس کے لیے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا دونوں برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان شریف کو رمضان شریف مانتا ہی نہیں، اس لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور بڑی بات کر دو، رمضان شریف تو رمضان شریف ہے. ارے رسول اللہ کو ہر کوئی دیکھ لے تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ حضور ہر بندہ حضور کو دیکھنے والا جنتی ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو محبوب خدا کی حیثیت سے نہ دیکھا وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا. ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، عبداللہ ابن ابی نے دیکھا. ارے اس نے تو ایسے دیکھا کہ حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو اپنا جملہ بھی دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا. صحابہ تڑپ گئے اس منافق کے ساتھ. یہ آقا فرماتے نہ جملہ کوئی فائدہ دے گا، نہ لعاب فائدہ دے گا، نہ جنازہ پڑھانا فائدہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو رسول اللہ مانتا ہی نہیں. تو جو رسول اللہ کو رسول اللہ نہ مانے، حضور کو دیکھنا اس کو کوئی فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا. تو جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ ہی نہ دیتا ہو تو اس کو ماں باپ کو دیکھنا کیا فائدہ دے گا؟ ماں باپ کا درجہ دو. ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھا ہے. ہم جب بیٹھتے گھروں میں تو چھوٹے چھوٹے توتلے بچوں کو مشورہ دینے کا حق ہے، لیکن ماں باپ کو منہ کھولنے کا حق نہیں. ماں باپ کو چوروں کی طرح رکھا ہے، ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھا ہے، ماں باپ کو قیدیوں کی طرح رکھا ہے. صرف روٹی کپڑا مکان دینے سے ماں باپ کا درجہ نہیں دیا جاتا. روٹی کپڑا مکان تو لوگ اپنے نوکروں کو بھی دیتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی دیتے ہیں. ماں باپ کی کیا قدر کی؟ ماں باپ کو اپنے آقا کی طرح رکھا. ارے جو 10,000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس ماں نے موت اور زندگی سے لڑ کر تمہیں جنم دیا ہے اس ماں کے سامنے بھی کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے؟ اپنے پیروں
اس کو نجات کا بڑا سرمایہ سمجھتا، کیونکہ ظالم بادشاہ نے امام حسن بصری کے ہاتھ چھوئے، اللہ نے اسی کے صدقے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں اور ایمان لاتی کہتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھا کے جلسے میں پیر کے قدم چومنے والے، اگر تو ماں باپ کے ہاتھ پیر نہیں چومتا تو پیر کے ہاتھ پیر چومنا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بتاؤ، ماں باپ کو غلام بنا کے، ماں باپ کو غلام بنا، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی اہمیت جانو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اپنے ماں باپ گھر سے نکلو تو ماں باپ کے قدم چوم کے نکلو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ ایک بات میرے آقا نے فرمائی، پوری دنیا کے لوگ مل کے کسی کے لیے بد دعا کریں اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ کائنات کی بد دعا کو رد کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے اور تنہا ماں باپ پر دعا کرے تو اللہ اکبر، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی اور ماں باپ کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ماں باپ کا احترام کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بات چل رہی تھی، آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز قیامت کے دن مجھے اتنا غمگین نہ کرے گی، مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچائے گی جتنی تکلیف ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے غمگین کرے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے اذیت دے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اس کے بارے میں فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں، پوری